الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدی و مولایا وبالقاسم محمد وعلی صاحب دعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والصبر السجادیہ والمعصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الہیہ القائم المہدی الامام المنتظر هؤلاء عطرة الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين المحرومين المنتجبين المنتخبين الدر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنکر فضائلہم والمقصرین والمنحرفین الولایت الی قیام یوم الدین والحقهم بدرک الجحیم اما بعد. ساری تعریفیں اللہ کے لیے اور درود و سلام محمد اور آل محمد پر. محرم الحرام سن 1443 ہجری کے عشرہ اولیٰ کی آج دوسری تقریر حسینی امام بارگاہ جیٹ لائن کے اندر قرآن اور فضائل اہل بیت کے موضوع پر آپ کے ذوق سماعت اور شوق ازاں کی نظر کر رہا ہوں. لائق حمد و ثنا ہے وہ ذات وحدہ لا شریک و خداوند متعال کہ جس نے ہمیں توفیق عزا اور توفیق ولا سے سرفراز کیا اور ہماری ہدایت کے لیے مرکز ہدایت سے مربوط رہنے کے لیے قرآن کو کتاب ہدایت و حکمت بنا کر نازل کیا اور یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ کتاب ہدایت دے گی لیکن صرف انہیں جو صاحبان تقویٰ ہوں گے. صرف انہیں ہدایت ملے گی جو صاحبان تقویٰ ہوں گے. اور ہدایت بھی علی کی طرف منسوب کر دی اور تقویٰ بھی علی کی طرف منسوب کر دیا. سب کچھ ہدایت چاہیے تو علی کی طرف آؤ، تقویٰ چاہیے تو علی کی طرف آؤ. سورہ مبارک ہود میں آواز دے کر کہا کہ انا منذر ولکل قوم ہاد. اے حبیب بے شک آپ ڈرانے والے ہیں، آپ صرف ڈرانے والے ہیں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کا ایک ہادی ہے. راوی نے یہ نقل کیا کہ جب اللہ کے رسول نے آیت کا دوسرا ٹکڑا بیان کیا تو علی کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا یا علی میری قوم کے ہادی تم ہو، یا علی میرے قوم کے ہادی تم ہو. تو علی ہے قوم کے ہادی، اور صرف ہادی نہیں ہے، امام متقین بھی ہے. تقویٰ بھی علی سے، ہدایت بھی علی سے. قرآن نے فیصلہ کر دیا، قرآن ہے کتاب ہدایت و حکمت. کیا ہے؟ کتاب ہدایت و حکمت. ہدایت بھی اس سے ملے گی،
حکمت بھی اس سے ملے گی۔ ہدایت کا فیصلہ اللہ کے رسول نے کر دیا تو حکمت کا باب کیوں خالی چھوڑتے؟ اسی لیے کہا انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابها، میں شہر حکمت ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو لہٰذا حکمت بھی علی کے در پر، ہدایت بھی علی کے در پر، اور ہدایت کے ساتھ ساتھ تقویٰ بھی علی کے در پر۔ تو اب مجھے یہ کہنے کا اختیار حاصل ہے نا کہ قرآن کے جتنے اچھے اچھے الفاظ ہیں وہ سب محمد اور آل محمد کے لیے مخصوص ہیں۔ قرآن کے جتنے اچھے الفاظ ہیں، جتنے اچھے معنی ہیں، وہ سب آل محمد کے لیے مخصوص ہیں اللہ کی طرف سے۔ اب یہاں تک کی بات آپ کے ذہنوں میں منتقل ہو گئی۔ کل گفتگو ہو رہی تھی اور دوران گفتگو میں نے ذکر کیا کہ صرف 14 معصوم نہیں ہیں۔ کل گفتگو اسی مرحلے پہ آ کے رکی کہ صرف 14 معصوم نہیں ہیں، بلکہ اس گھرانے کا ہر فرد معصوم ہے۔ اس گھرانے سے وابستہ ہر فرد عصمت کے درجے پر ہے، اور جو وابستہ ہیں وہ عصمت کے درجے پر ہے، اور جو اس گھر کے ہیں وہ عصمت کبریٰ پر ہے۔ اب عصمت سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ عصمت کا بھی ایک درجہ نہیں ہے، عصمت کا بھی ایک درجہ نہیں ہے۔ کچھ ہیں جو عصمت کبریٰ کے منزل پر ہیں، جیسے ربوبیت کی منزلیں ہیں، ماں باپ بھی رب ہیں۔ اب ماں باپ کو رب کہنے سے کوئی دائرہ شان سے خارج نہیں ہو جاتا۔ اب قرآن میں اللہ خود کہہ رہا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آیت موجود ہے۔ اب اگر آپ اپنے والدین کو رب کہیں تو آپ دائرہ شان سے خارج نہیں ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے آل محمد بھی ربوبیت کی منزل پر ہے۔ اب اعتراض ہو جائے گا صاحب آل محمد کو رب کہہ دیا، تو جب والدین رب ہیں اور آل محمد بھی ربوبیت کی منزل پر ہیں تو اللہ کیا ہے؟ کہا وہ رب الارباب ہے۔ تو جیسے وہ رب الارباب اوپر بیٹھا ہے، ان سے وابستہ ہر فرد معصوم ہے، اور یہ عصمت کبریٰ کی منزل پر ہیں۔ یہ ہے عصمت کبریٰ کی منزل پر، وہ عصمت جو سب کو نصیب نہیں ہوئی، وہ ان کے در سے بٹ رہی ہے۔ اور جب کوئی آ کے لے جاتا ہے تو حدیث آ جاتی ہے اس کی شان میں السلمان منا اہل البیت۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ یہ جو کربلا کے یہ جو کربلا کے 72 شہید تھے، یہ چنے ہوئے لوگ تھے، یہ مخصوص لوگ تھے۔ کوئی اپنی مرضی سے اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا تھا۔ فہرست جو تھی وہ محضر میں بنی ہوئی ہے، اس میں کسی کی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ جتنے لوگ اس فہرست کے علاوہ حسین کے قافلے سے آگے جڑے تھے وہ 9 محرم سے پہلے الگ بھی ہو گئے۔ تاریخ لکھی ہوئی ہے، جا کے مقاتل کی کتابیں پڑھیے، میں کتاب دکھانے کا ذمہ دار ہوں۔ اور میرے سننے والے، کیونکہ ایک عرصہ ہو گیا مجھے آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، آپ جانتے ہیں کہ غیر ذمہ دارانہ گفتگو کا عادی نہیں ہوں۔ مستند جو گفتگو ہوتی ہے جس کے حوالے محفوظ ہیں وہی گفتگو کرتا ہوں۔ تو کتنے لوگ ایسے ہیں؟ تقریباً 128 کے قریب لوگ ہیں جنہوں نے امام حسین کے ساتھ سفر شروع کیا، مختلف منازل پر آ کر ملاقات کرتے رہے، لیکن 9 محرم تک وہ سارے لوگ الگ ہو گئے۔ کوئی مکے سے الگ ہو گیا، کوئی اثناء راہ سے الگ ہو گیا، کوئی منزل زبالہ سے الگ ہو گیا، کوئی کربلا آ کر الگ ہو گیا، کوئی 2 محرم کو الگ ہو گیا، کوئی 6 محرم کو الگ ہو گیا، کوئی 9 محرم کو الگ ہو گیا۔ آخر وقت تک لوگ حسین کا ساتھ چھوڑ کر جاتے رہے، اسی لیے تو غریب کہتے ہیں۔ ورنہ حسین اور غریب جو 1400 برس کے بعد بھی بانٹ رہا ہو، کائنات کے خزانے لٹا رہا ہو، وہ غریب نہیں ہے۔ غریب اس لیے کہا کہ سب چھوڑ کر جاتے رہے حسین کو، یہاں تک کہ جنہوں نے ساتھ دیا وہ بھی عصر کے وقت سب چھوڑ گئے۔ اب یہ چھوڑ گئے میں اور اس چھوڑ گئے میں بڑا فرق ہے۔ تو یہ جو کربلا کے 72 ہیں یہ چنے ہوئے ہیں، اور یہ کیسے چنے ہوئے ہیں؟ یہ خلقت سے پہلے چنے ہوئے ہیں۔
یہ آنے سے پہلے چنے ہوئے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ بڑا مشہور واقعہ، فرزند رسول یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام 35 حج پاپا ادا کیے۔ کتنے؟ 35 حج امام عالی مقام نے پاپا ادا کیے۔ تو ایک سال جب فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے جا رہے تھے تو اثناء راہ میں حسین کے لشکر کا پانی ختم ہو گیا۔ اب عباس مکے اور مدینے کے درمیان پانی ڈھونڈ رہے ہیں کہ ایسے میں کہیں دور کونے میں ایک جھونپڑی نظر آئی، تو پتہ چلا کہ بھئی یہاں پر کسی کے ہونے کے آثار ہیں۔ قریب گئے، جا کر دیکھا جھونپڑی میں ایک بڑھیا اور ایک بڈھی رہا کرتے تھے۔ بوڑھا وہ اور بڑھیا تھے گھر میں، ایک بکری پلی ہوئی تھی۔ کہا بھئی تمہارے پاس کچھ پینے کا پانی ہے؟ فرزند رسول کے لشکر میں پانی ختم ہو گیا ہے اور حسین کو پیاس لگ رہی ہے، حسین کو پیاس لگ رہی ہے۔ کہا بھئی پانی تو نہیں ہے لیکن ہمارے پاس بکری ہے، ہم اس کا دودھ نکال کر پیالی میں، کٹورے میں، کوزے میں لے کر حسین کی خدمت میں چلیں گے۔ اب کوزے میں دودھ نکالا اور لے کر امام علی مقام کی خدمت میں آئے۔ امام نے دودھ پیا، سیراب ہوئے۔ سیراب ہونے کے بعد پوچھا کوئی تمہاری دعا ہو تو بتاؤ، کوئی تمہاری دعا ہو تو بتاؤ۔ کہا مولا شرم آتی ہے، 75 اور 82 برس کی عمریں ہیں، مولا شرم آتی ہے، مولا شرم آتی ہے، اولاد کی نعمت سے اللہ نے محروم رکھا ہوا ہے اب تک۔ کہا جاؤ اس کٹورے میں پانی بھر کے پی لینا، اسی کوزے میں جھوٹے کوزے میں پانی بھر کے پی لینا، آئندہ برس جب آئیں گے تو اس سے پہلے اللہ تمہیں چاند سا بیٹا دے گا، لیکن دیکھو یاد رکھنا نہ بیٹا ہم دے رہے ہیں تو نام بھی ہم رکھیں گے، نام بھی ہم رکھیں گے، بیٹا ہم دے رہے ہیں نام بھی ہم رکھیں گے۔ کہا مولا یہ تو اس سے اچھی سعادت کیا ہوگی ہمارے لیے۔ چلے گئے حسین، مکے چلے گئے، آئندہ برس آیا، اب حج کا موسم آیا، تو جب حج کا موسم آیا تو حسین کے آنے سے پہلے راستے پر بیٹھے ہوئے دونوں بڑھیا بڈھی، گود میں ایک چھوٹا سا خوبصورت سا بچہ لیے بیٹھے ہوئے، انتظار کر رہے ہیں کہ کب حسین کا قافلہ یہاں سے گزرے تو ہم اپنے بچے کا نام رکھوائیں۔ 2-2.5 مہینے کا بچہ گود میں ہے کہ ایسے میں ناکوں کی گھنٹیوں کی آواز آنا شروع ہوئی۔ اب قافلہ قریب آنے لگا، دونوں مستعد ہو کے راستے پر آ گئے کہ یقیناً حسین ابن علی کا قافلہ آ رہا ہے۔ جب قافلہ قریب آیا پوچھا کس کا قافلہ ہے؟ کہا مدینے سے حسین کا قافلہ آ رہا ہے۔ کہا ہمیں حسین سے ملاقات کرنی ہے، مولا نے پچھلے برس ہم سے ملاقات کا وعدہ کیا تھا۔ اب رک گیا قافلہ، امام علی مقام کی سواری کو بٹھایا گیا اور ایک مرتبہ دونوں نے بچے کو لے جا کے امام کی آغوش میں رکھا۔ امام نے بچے کی پیشانی کو چوما، حسین نے بچے کی پیشانی کو چوما۔ کہا بھئی نام کیا رکھا؟ کہا مولا آپ نے ہی تو کہا تھا نام ہم رکھیں گے، اب ہماری کیا مجال کہ ہم نام رکھتے۔ تو بس ایک مرتبہ پیشانی چوم کے مسکرا کے کہا جاؤ ہم نے اس کا نام حر رکھا۔ ہم نے اس کا نام حر رکھا۔ تو یہ ایسے چنے ہوئے تھے کہ کچھ کے تو نام بھی حسین رکھ رہے ہیں۔ اب کیا حبیب ابن مظاہر کی بھی مثال دوں؟ یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، اور جو حسین سے ایسے متمسک ہو جائیں، اگر وہ عصمت کے درجے میں نہ آئیں گے تو کیا ہم آئیں گے؟ 1400 برس کے بعد کے لوگ آئیں گے، 1400 برس کے بعد کے لوگ بھی عصمت کے درجے میں ہیں، ان کا درجہ اور ہے، ان کا درجہ اور ہے۔ ایسے تھوڑی حسین نے فخر کیا ہے کسے ناصر ملے ایسے شہ دلگیر سے پہلے، وفا کی لاج رکھ لی مر گئے شبیر سے پہلے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کسے ناصر ملے ایسے، شہ دلگیر سے پہلے وفا کی لاج رکھ لی، مر گئے شبیر سے پہلے۔ اور سند قرآن کی اہل بیت کے حق میں بتاتی ہے کہ طاہر تھے نزول آیہ تطہیر سے پہلے، طاہر تھے۔ یہ آیتوں کے نزول کے محتاج نہیں ہیں، قرآن کی آیتیں انتظار کرتی ہیں یہ عمل کرے تو قرآن کا حصہ بنے، یہ عمل کرے تو قرآن کا حصہ بن جائے۔ جو اس میں قرآن بن جائے، ملک انتظار کر رہا ہوتا ہے لوح سے آیتوں کو لینے کا، ان کے عمل کا انتظار ہو رہا ہے، یہ عمل کرتے ہیں۔ اب کتنی مثالیں ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں ملک آ جاتا ہے۔ اللہ ولی، رسول ولی اور وہ مومن ولی، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ ولی، رسول ولی اور وہ مومن ولی جو صلاۃ کو قائم کرے اور زکوٰۃ دے جبکہ حالت رکوع میں ہو۔ آیت تو نازل ہو گئی، زکوٰۃ دینے والے نے زکوٰۃ دی، اللہ کے رسول گھر میں بیٹھے ہوئے، ملک آسمان سے نازل ہو گیا، جبریل آ گئے، اے اللہ کے نبی، بعد تحفہ درود و سلام اللہ پیغام دیتا ہے کہ آپ اللہ ولی ہے، آپ ولی ہیں، اور وہ ولی ہے جو نماز کی حالت میں زکوٰۃ دے رہا ہے، رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دے رہا ہے، وہ ولی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول مسند سے اٹھے اور مسجد میں تشریف لائے، مسند سے اٹھے اپنی اور مسجد میں تشریف لائے۔ اب مسجد میں آ کے چاروں طرف نظر ڈالی، دیکھ رہے ہیں، کہا بھئی ابھی کسی نے زکوٰۃ دی ہے؟ بہت سارے لوگ مسجد میں جمع تھے، بہت سارے لوگ جمع تھے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ابھی کسی نے زکوٰۃ دی ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ ایک فقیر آیا تھا، بہت دیر سے سوال کر رہا تھا، بار بار سوال کر رہا تھا، اب کسی کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، تو کہنے لگا کہ پروردگار گواہ رہنا تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں۔ جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا، علی رکوع کی حالت میں تھے، علی نے جیسے ہی اسے اشارہ کیا، اس نے ہاتھ سے علی کی انگوٹھی اتاری اور وہ چلا گیا، وہ چلا گیا۔ کہ یا رسول اللہ کوئی آیت آئی ہے کیا؟ یعنی پتا تھا کہ گھر سے آئے ہیں اٹھ کر، گھر سے آئے ہیں تو آیت تو آئی ہوگی، یہ ایسے تو آ کر سوال کر نہیں رہے ہیں، اللہ نے خبر دی ہوگی۔ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی پوشیدہ جو واقعات ہوتے ہیں ان کی خبر اللہ گھر بیٹھے رسول کو کر دیتا ہے، چاہے وہ دوستوں کے ہو رہے ہوں، چاہے نبی کے خلاف سازش ہو رہی ہو۔ اب تحریم کی آیتیں پڑھنے کی ضرورت تو نہیں ہے، سورہ تحریم کی آیتیں پڑھنے کی تو ضرورت نہیں ہے نا، کہ میرا اللہ مجھے خبر کر دیتا ہے، تم جو پیچھے پیچھے بیٹھ کر سازشیں کرتی ہو، میرا اللہ مجھے خبر کر دیتا ہے۔ تو اب پتا تھا آیت تو نازل ہو چکی ہے، مزاج وہی ہے اللہ کا، یہ آ کر پوچھ رہے ہیں تو یقیناً کوئی آیت اتری ہوگی۔ کیا اللہ کے رسول کوئی آیت اتری ہے؟ کہاں اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا ہے، اللہ ولی ہے، میں ولی ہوں، اور وہ شخص ولی ہے جس نے ابھی حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، ہو گئی زکوٰۃ، آیت آ گئی، آیت قرآن کا حصہ بن گئی۔ دوسرے دن ایک صاحب مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے، اور پیچھے سے 4-5 مختلف افراد کو بٹھا دیا، کہنے لگے بھائی جب میں نماز پڑھوں تو آ کے سوال کرنا، اب جب تم سوال کرو گے تو میں اشارہ کر دوں گا، علی نے 1 انگوٹھی دی ہے، ہم 4 انگوٹھیاں دیں گے، آیت پھر ہماری شان میں بھی آ جائے گی۔ فوراً اللہ نے مذمت کی آیت نازل کر دی، اللہ کو ریاکاری پسند نہیں ہے، اللہ کو مکر پسند نہیں ہے،
اللہ کسی کی ریاکاری اور مکر کو پسند نہیں کرتا، لیکن واحد ایک ذکر حسین ہے کہ جہاں اللہ ریاکاری بھی پسند کرتا ہے، مکر بھی پسند کرتا ہے۔ واحد ذکر حسین ہے۔ اگر کوئی نماز میں ریاکاری کرے تو اللہ کہتا ہے ہم نمازوں کو منہ پہ مار دیتے ہیں، اور وہاں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من بکا علی الحسین وابکا وبکایا، میں جو میرے بیٹے حسین پر روئے، رلائے یا رونے جیسی شکل بنائے، اللہ اس میں جنت واجب کر دیتا ہے۔ ایک واحد عبادت ذکر حسین کی ہے جس میں ریاکاری کرنا بھی عبادت ہے۔ واحد عبادت ہے ذکر حسین، واحد عبادت ہے۔ تو یہ آل محمد کا خاصہ ہے کہ یہ عمل کرتے ہیں تو قرآن کا حصہ بنتا ہے۔ اور آیتیں ان کی سیرت کو اپنے اندر سمیٹ کر لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنتی ہیں۔ اس لیے کہا کہ قرآن اور اہل بیت، اس لیے کہا اس حدیث کی تشریح انشاءاللہ آخری روز کروں گا۔ اس حدیث کی تشریح میں نے روکی ہوئی ہے۔ پہلے دن میں نے آپ کو حدیث سنا دی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پہلے کتاب خدا، دوسرے میرے اہل بیت۔ تو ان دونوں کی دامن سے متمسک رہنا، ان دونوں کے دامن سے متمسک رہنا، تاکہ تم گمراہ نہ ہونے پاؤ، تاکہ تم راستے سے بھٹک نہ جاؤ۔ اب یہ ایسا راستہ ہے اہل بیت کا راستہ، اہل بیت کا راستہ ایسا راستہ ہے کہ جس راستے پر آ کر آپ کے ہاتھ میں اگر اہل بیت کا دامن ہے تو قرآن خود بخود آ جائے گا۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے قرآن تھاما ہے تو اہل بیت بھی آئیں گے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے اور آپ ایصال ثواب پہ اکثر سنتے رہتے ہوں گے، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو شخص میرے اہل بیت کی محبت پر مرا۔ کس کی محبت پر مرا؟ اہل بیت کی محبت پر مرا، گویا وہ شہادت کی موت مرا۔ اب چاہے وہ بستر مرگ پہ مر جائے، گھر میں مر جائے، میدان جنگ میں مرے یا گھر میں مرے، راستے میں مرے، سفر میں مرے، حضر میں مرے، بیماری میں مرے، اسرت میں مرے، تنگی میں مرے، جیسے بھی مرے، لیکن جس کے دل میں آل محمد کی محبت ہے، جب وہ مرے گا، جس کے دل میں محبت کے چراغ روشن ہیں، وہ جب بھی مرے گا، جہاں بھی مرے گا، جس حال میں بھی مرے گا، وہ شہادت کے رتبے پر فائز ہوگا۔ یہ صلہ ملا آل محمد کی محبت دل میں رکھنے کا۔ من مات علی حب آل محمد۔ میں نے دستے ادب جوڑ کے اللہ کے رسول سے سوال کیا ہے، اللہ کے رسول یہ تو بتائیے، صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ اے اللہ کے رسول یہ تو بتائیے کیا سبب ہے؟ ہر جگہ تو آپ اور آل ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں، لیکن اس حدیث میں تنہا آپ نظر آ رہے، آل نظر آ رہے، یا آپ نہیں نظر آ رہے؟ اللہ کے رسول مسکرائے اور مسکرا کر کہنے لگے بھلے مانس، اب تمہیں کیا بتائیں؟ ہم جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صرف اللہ سے محبت کے دعوے پر خاموش ہو جائیں گے۔ وہ کہیں گے بس اللہ 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 کرو اور ختم کرو، اور کچھ نہیں کرنا، بس اللہ 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 کرتے چلے جاؤ۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ سے بھی محبت کا دعویٰ رکھیں گے اور مجھ سے بھی محبت کا دعویٰ رکھیں گے، لیکن وہ میری آل سے محبت نہیں رکھیں گے، وہ میری آل سے محبت نہیں رکھیں گے۔ لیکن بہت آئے گروہ ایسا ہوگا جو میری آل سے بھی محبت رکھے گا۔ ہم نے آل کی محبت کو واجب قرار دیا ہے، قرآن میں اسی کو رسالت کی اجرت قرار دیا ہے۔ جائیے جا کے سورہ احزاب پڑھ لیجئے، قرآن کی آیتیں اعلان کر رہی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، حبیب ان سے کہہ دو کہ میں تم سے رسالت کی اجرت کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قربا سے مودت کرو، میرے قربا سے، میرے گھر والوں سے، میرے اہل بیت سے محبت کرو، یہی محبت رسالت کی قیمت ہے، اور جو قیمت ادا کرے گا وہی شہادت کے مرتبے پر فائز ہوگا، جو قیمت ادا نہ کرے وہ غاصب کل بھی تھا، وہ غاصب آج بھی ہے، اور غاصب کو صلہ نہیں ملتا، سزا ملتی ہے۔ آسان کلیہ ہے، لہذا 1400 برس سے یہ مجلسیں اس لیے برپا کی جا رہی ہیں کہ ہم تو اجر رسالت ادا کر رہے ہیں، یہ پیغام محبت ہے ہمارا، جہاں جہاں تک آواز جائے لوگ اپنا حصہ ڈالنے کو آ جائیں، لوگ یہ بتانے کو آئیں، مسلمان یہ ثابت کرے کہ وہ آل رسول سے کتنی محبت کرتے ہیں، کیونکہ صرف رسول کی محبت جنت میں لے کر نہیں جائے گی، شہادت کے مرتبے پر فائز نہیں کرے گی، ایمان کو کامل نہیں کرے گی، جب تک اہل بیت کی محبت داخل ایمان نہ ہو جائے۔ جزو ایمان بنایا، جزو اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد، جزو ایمان بنایا، اور جزو ایمان بنایا تو لکھنؤ میں ایک شاعر بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے ہر چیز جن کے واسطے بدعت حرام ہے۔ اعجاز لکھنوی صاحب کے کلام سے 4 مصرے عرض کر رہا ہوں، ہر چیز، یہ بدعت، یہ شرک، مجلس، یہ میرے رسول کی سنت نہیں ہے۔ آج کل بڑا سن رہے ہوں گے آپ، بار بار سننے کو مل رہا ہوگا، یہ میرے رسول کی سنت نہیں ہے۔ سنت ہم سے پوچھو، ارے ہم بتائیں گے سنت کیا ہے رسول کی، اس لیے کیونکہ رسول کا تسلسل سلسلہ ہم سے ملتا ہے، ہم سینہ بسینہ رسول کے علم کے وارث تمہارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کیونکہ جو سینہ بسینہ منتقل ہونے کی بات ہوتی ہے وہ سنی سنائی میں نہیں آتی۔ ہر چیز کو کہہ دیا جو بھی رسول کے دور میں نہیں ہے، سب بدعت، سب شرک، سب بدعت، سب حرام، تو کہا آج ہر چیز جن کے واسطے بدعت حرام ہے، ہر چیز جن کے واسطے بدعت حرام ہے، بس ہو تو کہہ دے ساری شریعت حرام ہے۔ بس ہی تو نہیں چلتا، بس ہو تو کہہ دے ساری شریعت حرام ہے، قرآن زبان روکے ہے، ورنہ یہ بدعتی کہہ دے ادائے اجر رسالت حرام ہے۔ ہم یہ اجر رسالت قرآن کی آیتوں کی روشنی میں ادا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، یہ سانس ہمیں ملی ہی اس لیے ہے کہ ہم اجر رسالت پر اسے قربان کر دیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، زمانہ بلند سلوات، یہ سانسیں ملی ہی اس لیے ہیں کہ یہ حسین پر قربان ہو جائیں، یہ سانسیں ملی ہی اس لیے ہیں کہ اولاد علی و بطول پہ قربان ہو جائیں۔ 2 محرم آ گئی، آج 2 محرم ہے نا، وہ قافلہ جو 28 رجب کو مدینے سے چلا تھا، راوی نے لکھا کہ 2 محرم کو یہ قافلہ وارد کربلا ہوا، وہی جس کا نام حسین نے حر رکھا تھا۔ ایک مرتبہ تیز تیز گھوڑا دوڑاتے ہوئے حسین کے گھوڑے کے برابر آ گیا اور لجام فرس حسین میں ہاتھ ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا حر گرفتار بعد میں کرنا، پہلے یہ بتا تیری زبان تیرے منہ سے باہر کیوں لٹک رہی ہے؟
کہا فرزند رسول بہت دور سے آپ کا پیچھا کرتا ہوا آ رہا ہوں، لشکر میں پانی ختم ہو گیا، میں نے کہیں لشکر کو رکنے نہیں دیا پانی پینے کے لیے بھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ میرے ہاتھ سے نکل جائیں۔ اچھا اور گرفتار بعد میں کرنا، اور گرفتار بعد میں کرنا، پہلے پانی پی لو۔ بس اتنا کہہ کر ایک مرتبہ عباس کی طرف دیکھا اور کہا بھیا عباس مشکیزوں کے منہ کھول دو۔ اب راوی نے لکھا کہ عباس نے مشکیزوں کے منہ کھولے اور اب حسین کے لشکر کا ایک ایک سپاہی 2000 کا رسالہ لے کر برایا ہے حسین کو گرفتار کرنے کے لیے۔ کتنے سپاہی ہیں؟ 2000 سپاہی لے کر آئے۔ ادھر حسین کی سپاہی غر کے لشکر کے سپاہیوں کو پانی پلانے میں مصروف ہو گئے، مشکیزوں کے منہ کھلے اور اب حسین کے لشکر کا ایک ایک سپاہی غر کے لشکر کے ایک ایک سپاہی کو پانی پلا رہا ہے۔ عجیب روایت ہے، کہا کہ جب سارے لشکر کو پانی پلا چکے، عباس دستے ادب جوڑ کر حسین کی خدمت میں آ کر کھڑے ہوئے اور کہا مولا سارے لشکر کو سیراب کر دیا، پانی بہت ہے۔ عجیب جملہ کہا ہے، عجیب جملہ کہا ہے عباس نے، عجیب جملہ کہا ہے۔ اس جملے کی قیمت ابھی آپ کو کچھ دیر میں پتہ چلے گی۔ کہا مولا سارے لشکر کو سیراب کر دیا، 2000 کے رسالے کو پانی پلایا ہے۔ کہا مولا سارے لشکر کو سیراب کر دیا، پانی بہت ہے۔ کہا بھیا عباس یہ سپاہی جن گھوڑوں پر اور اونٹوں پر سوار ہیں یہ بھی جاندار ہیں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ سب مل کر غر کے لشکر کے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، سارے جانور سیراب ہوئے۔ عباس پھر حسین کی خدمت میں آئے، کہا مولا سارے جانوروں کو سیراب کر دیا، پانی بہت ہے، مولا پانی بہت ہے، مولا پانی بہت ہے۔ کہا عباس یہ جو سپاہی ہیں انہوں نے لوہے کی زریں پہنی ہوئی ہیں، اور حسین کا یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ سب نے مل کر لوہے کی زروں کو پانی چھڑک کے ٹھنڈا کرنا شروع کر دیا، زریں ٹھنڈی ہو گئیں۔ عباس حسین کی خدمت میں آئے، کہا مولا سارے سپاہیوں کی زریں ٹھنڈی ہو گئیں، پانی بہت ہے۔ کہا بھیا عباس یہ جو گھوڑوں پر سوار ہیں ان گھوڑوں کے پیروں میں لوہے کی نالیں بندھی ہوئی ہیں، زمین تپش آفتاب سے جل رہی ہے۔ اچھا مولا، سارے گھوڑوں کی نالوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ ایمانداری سے بتانا، سینے پہ ہاتھ رکھ دیا، یہ جتنا پانی آج 2 محرم کو حسین نے غر کے لشکر پہ خرچ کیا ہے، بھائی دریا سامنے بہہ رہا تھا، حسین کہتے تھے لو پی لو پانی۔ ارے یہ عباس سے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ جتنا پانی حسین نے غر کے لشکر پہ 2 محرم کو خرچ کیا ہے، ایمانداری سے بتاؤ اگر یہ پانی حسین محفوظ کر لیتے تو کیا عاشور کے دن 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی کا سوال کرنا پڑتا؟ ہاں زاداروں، بس ایک مرتبہ کربلا میں شب عاشور نمودار ہوئی، حر بے چین ہے، یہ وہی حر ہے، یہ وہی حر ہے جو ابھی لشکر یزید میں ہے اور اپنے خیمے میں بے چین ادھر سے ادھر ٹہل رہا ہے۔ ایک مرتبہ پسر سعد ملعون کے خیمے میں آیا اور آ کر سوال کیا، اے پسر سعد کیا یہ جنگ رک نہیں سکتی؟ کہا دیکھیے یزید کا تازہ فرمان آیا ہوا ہے، کیا جو حسین کو گھیر کر لے کر کربلا میں آیا ہے ہماری جانب سے پہلا حملہ بھی وہی کرے گا۔ بس یہ فرمان سنا، ایک مرتبہ گھٹنوں کا زور لگا کے کمان کا تیر انداز تھا، وہ اپنا تیر کمان توڑا گھٹنوں کا زور لگا کے اور پسر سعد کے منہ پہ مارا، کا سنبھال اپنا لشکر اور اپنے لشکر کی کمان، میں چلا حق کے راستے کے اوپر قربان ہونے کے لیے۔ اور یہ کہہ کر پسر سعد کے خیمے سے نکلا، ابھی خیمے کی طرف پہنچا تھا کہ دیکھا سامنے سے بیٹا آ رہا ہے، جوان بیٹا حر کا سامنے سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ جیسے ہی حر کے بیٹے نے باپ کو آتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ منہ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ تھا لشکر یزید میں مگر تہذیب سے ناآشنا نہیں تھا، ایک مرتبہ آگے بڑھ کر بیٹے سے کہنے لگا، بیٹا نہ سلام نہ دعا نہ عرض ادب نہ آداب، اور اس پر یہ بے ادبی کہ باپ سے منہ پھیر کر کھڑے ہو گئے۔
بیٹا کہتا ہے بابا سلاموں کا وقت گزر گیا. بیٹا کہہ رہا ہے بابا سلاموں کا وقت گزر گیا، جسے گھیر کر لائے تھے وہ بچتا نظر نہیں آ رہا. کہا بھئی کیا سبب ہے؟ ایک مرتبہ ہاتھ پکڑا اور ایک مرتبہ ہاتھ پکڑ کے چند قدم آگے لے کر گیا. کچھ خیمے حر کو نظر آئے، اشارہ کر کے سوال کیا بابا یہ کس کے خیمے ہیں؟ عجیب جواب دیا حر نے، کہنے لگا ان کے جنہوں نے ہمیں پانی پلایا تھا. جیسے ہی یہ جملہ سنا نا ایک مرتبہ چند قدم اور آگے لے کے گیا. کہا بابا کانوں میں کچھ آواز آئی، معصوم بچوں کی آواز آ رہی تھی، آلاتاش. کوئی کہتا تھا ماموں پانی، کوئی کہتا تھا چچا پانی. وہ ایک مرتبہ حر نے اپنے ہاتھوں کو باندھا. کہا بیٹا مجھے حسین کی خدمت میں لے کر چل، مجھے حسین کی خدمت میں لے کر چلو. ایک مرتبہ ادھر سے حسین نے آواز دی عباس آؤ، علی اکبر آؤ، حبیب آؤ، ہمارا مہمان آ رہا ہے، ہمارا مہمان آ رہا ہے. وازادارو ایک مرتبہ راوی کہتا ہے حسین خیمے سے باہر نکلے، ادھر سے حر چلا اور ایک مرتبہ جیسے ہی حسین قریب آئے اپنے آپ کو حر نے حسین کے قدموں پر گرا دیا اور ایک جملہ کہا. میں کہوں گا بڑا صاحب معرفت تھا حر. کوئی لمبی کہانی نہیں سنائی، کوئی قضیے نہیں کہے مولا ایسا ہو گیا تھا، مولا ویسا ہو گیا تھا. ایک جملے میں ساری روداد حر نے کہہ دی. حسین کے قدموں پر سر رکھا اور ایک فقرہ کا اختار طیب نہ رسول اللہ، نبی کے بیٹے غلطی ہو گئی. جیسے ہی حر نے کہا حسین نے قدموں سے حر کو اٹھایا، سینے سے لگایا، کہا بھائی حر ہم نے معاف کیا. جیسے ہی حسین نے معاف کیا عباس نے پڑھ کر علم کا سایہ حر پہ کیا. حبیب نے تکبیر کی آواز کو بلند کیا، مرحبا کی تکبیر کی آوازیں بلند ہوئی، محل میں آوازیں پہنچی، ملکہ عالیہ نے سنی. ایک مرتبہ فضہ کو بلایا، سوال کیا فضہ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ اونو محمد کو بلاؤ. بچے خیمے میں آئے، کہا بچوں یہ کیسا شور ہے، یہ آوازیں کیسی ہیں؟ بچوں نے کہا ماں وہ جو یاد ہے نا جس نے ماموں کا راستہ روکا تھا، جس نے مولا کا راستہ روکا تھا. کہا کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ کہا ماں وہ آ گیا ہے، مادر گرامی وہ آ گیا ہے. کہا کیا خبر لایا ہے؟ کہا اس نے ماموں سے معافی مانگ لی ہے. کہا اچھا تو بھائی نے کیا کیا؟ کہا ماموں نے اسے قدموں سے اٹھا کر سینے سے لگا لیا، بھائی کہہ کر معاف کر دیا. کہا بھائی حرم نے معاف کیا، بھیا حرم نے معاف کیا. کہا اچھا میرے بھائی نے اسے بھائی بنایا ہے، حسین نے اسے بھائی کہا ہے. اونو محمد جاؤ، ایک حر کے دائیں کھڑے ہونا، ایک بائیں کھڑے ہونا، ماموں حر کہہ کر بات کرنا، کہنا اماں سلام کہہ رہی ہے. جزاک اللہ سلامت رہو. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. ماموں حر کہہ کر بات کرنا اور کہنا اماں سلام کہہ رہی ہیں. بچے آئے، کہا ماموں حر اماں نے سلام کہا. حر نے اپنے منہ کو پیٹنا شروع کیا، دونوں ہاتھوں سے اپنے رخساروں کو پیٹتا جاتا ہے. کہا فرزند رسول ساری کائنات حر کو معاف کر دے، جب تک علی کی بیٹی حر کو معاف نہ کرے حر کی معافی قبول نہیں ہے. میں شہزادی سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. بس ایک مرتبہ حسین چلے، حر کو لے کر چلے، شہزادی کے خیمے کے نزدیک آئے. حسین خیمے میں داخل ہوئے. حر خیمے کے دروازے پر دو سانو ہو کر بیٹھ گیا. آخری جملے ہیں مسائل کے، اس کے بعد نوحہ خوانی ہوگی، آپ ماتم کریں گے. حسین کی کربلا آمد کا پرسہ ہے. عزاداروں میں ایک مرتبہ دو زانو ہو کر خیمے کی ڈیوڑی پر حر بیٹھ گیا. حسین خیمے میں داخل ہوئے. کہا بہن زینب بھائی حر آیا ہے. جیسے ہی حسین نے کہا نا شہزادی نے ساروں قطار رونا شروع کر دیا. کہا زینب روتی کیوں ہو؟ کہا روتی بھیا اس لیے ہوں، کل جب یہ دشمن بن کر آیا تھا، کل
جب یہ دشمن بن کر آیا تھا، ہم نے اسے سیراب کیا تھا، اس کے لشکر کو سیراب کیا تھا، اور معاف کرنا۔ ارے آج جب بھائی بن کر آیا ہے، علی کی بیٹی اتنی غریب ہو گئی، ایک کاسہ عام تیری خدمت میں پیش کرنے کا محتاج ہے، لیکن ہاں زینب وعدہ کرتی ہے، علی کی بیٹی وعدہ کرتی ہے، ارے قسمت نے اگر یاوری کی، حسین کے لاشے سے پہلے زینب تیرے لاشے پر ماتم کرے گی، سید سجاد کو حکم دے گی، اور مہمان تھا، اس کے لاشے کو الگ دفن۔ اللہ لعنت اللہ علیہ بس عالم الذین ظلم۔ بار الہ گنہگارہ سے ہم تیری بارگاہ میں دست دعا ہے، بار الہ اس فرش ازا کا واسطہ، اس فرش ازا پر بہنے والے آنسوں کا واسطہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار محبان اہل بیت، دوستداران اہل بیت، عزاداران مظلوم کربلا، دنیا کے جس گوشے میں آباد ہے انہیں آباد سے آباد تر فرما دے۔ دشمنان اہل بیت، دشمنان عزاداری دنیا کے جس گوشے میں آباد ہوں انہیں نیست و نابود و برباد فرما دے۔ پروردگار جو بیمار ہیں بحق بیمار کربلا انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جو قید و بند کی صعوبتیں اٹھا رہے ہیں، بیجا قید و بند کی صعوبتیں اٹھا رہے ہیں، انہیں جلد از جلد نوشتہ رہائی نصیب فرما۔ پروردگار تاجیل فرما، ظہور حضرت حجت علیہ السلام میں ہمیں ان کے ایوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔